مہربانی کر کے تفریق کریں کہ جس شخص نے اس سازش کو لیڈ کیا، عمران نیازی نے، اس کے ٹولے نے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی یہ سازش اس رات کامیاب ہو جاتی تو کیا اس کا نہ ہوتا؟ پاکستان کے وجود کو ایسے خطرات لاحق ہوتے کہ جس کا کوئی حل نہیں تھا، فوج کے اندر ایک ورٹیکل ڈویژن ہو جاتی، کیا کوئی مہذب معاشرہ، کوئی نظام، کوئی ملک یہ برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے یہ تفریق ملحوظ خاطر رہنی چاہیے. 2019 کے اندر خان صاحب سازش کی باتیں کرتے ہیں، امریکی سازش، وہ اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سازش کی بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے میرے انٹرویو کے اندر کہا کہ 2019 کے اندر، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا الیکشنز ہوئے، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ جناب پنجاب لے لیں آ کے. یہ خواجہ آصف صاحب نے میرے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے. یہ خواجہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں نا. آپ کی اور وہ کہہ رہے ملاقات ہوئی ہے پھر جا کے؟ نہیں، آپ کی اجازت کے بغیر اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. دیکھیں کہ بعض باتیں ہوتی ہیں، اس طرح تو ہزاروں باتیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں کہ فلاں نے رابطہ کیا، فلاں نے رابطہ کیا. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، آپ کی اپنی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ میری بات سنیں، یہ بات اگر خواجہ صاحب نے کہی ہے تو کیا وہ بات کو کوئی ہم نے حتمی شکل دی، کوئی ہم نے اس کو آگے بڑھوتی دی؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم نے اس کے بعد کیا ہوا؟ جیلیں کاٹیں، اپنا بدترین تشدد برداشت کیا. اگر وہ یہ آفت خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم کو دی گئی تو اس کی ہماری قیادت نے تو اس کو قطعاً اس کی کوئی اس کو سوال یہ نہیں ہے. ایکچولی سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس وقت، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. نہیں، پوائنٹ یہ ٹانگ کھینچی جا رہی تھی. نہیں، پوائنٹ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ خواجہ آصف کی یہ بات اگر کر رہے ہیں تو میرے ساتھ ان 30-35 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کیا اس بات کو جس طرف مجھے کوئی لے جانا چاہتا تھا، کیا میں اس طرف گیا یا پارٹی اس طرف گئی یا قیادت اس طرف گئی؟ اصل بات یہ ہے. تو رابطے تو آپ کا بھی ابھی چند دنوں پہلے آپ کا رابطہ ہوا، میں نے سنا آپ گئے میٹنگ میں اور آپ نے اپنا کوئی ویلاگ کی. میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ مجھے بھجوا دیں، میں بھی دیکھوں گا اس میں کیا بات، اس میں کیا بات ہے. آپ کو ضرورت ہے یہ دیکھنے؟ میں دیکھنا چاہوں گا. آپ سے بہتر پلس کون جانتا ہے؟ میں دیکھنا چاہوں گا بالکل. لیکن شہباز صاحب، جو آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی تھا خان صاحب کے خلاف، اس کے اوپر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیسکلی. دیکھیے بات یہ ہے، میری بات یہ ذرا پلے باندھ لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ لا کچھ کی مخالفت کرتی ہو، اس کی حمایت کرتی ہو، وہ ان ووٹرز نے دینا تھا جو پارلیمان کے اندر ہیں. اور یہ آئینی حق ہے، دل کی آواز تھی، یہ آئینی حق ہے. وہ دل کی آواز. مجھے ان پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا یقین کریں کہ ہم اس عمران خان نیازی کی حکومت سے تنگ آ گئے ہیں. یہ ہماری بےزتی کرتا ہے، ہماری پارٹی میں بات نہیں سنتا. یہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. 10 لوگوں کے سامنے بات کی، لیکن مناسب نہیں لگتا کہ میں ان کے نام لوں. 1 سے زیادہ لوگوں نے کہا. اور پھر جو ان کی گورننس تھی جس سے تباہی ہو گئی ملک کی، معیشت کی، ہماری سماج کی، سیاست کی، ہمارے ویلیوز کی، اس کو پامال کیا گیا. تو ایک ہاؤس کی آواز تھی، ان کی آواز تھی کہ ہمیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمیں یہ ضرور کہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ شاید چاہتی کہ نہ ہو، وہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کھلی اجازت تھی، انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا. بلاول بھٹو موجود تھے، مولانا فضل الرحمان موجود تھے، اور یہ آفر لے کر آئے تھے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں، ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں. یہ اس طرح کی آفر نہیں تھی. یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہیں کریں گے تو یہ الیکشن، فوری الیکشن کی اس کی سبیل بن سکتی ہے. یہی آفر. یہ خان صاحب کا نام لیا نہیں لیا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات اس طرح آپ کنونس ہو گئے ہوئے تھے کس بات اس پہ؟ بات کے اوپر کیونکہ میری پارٹی کے قائد نواز شریف الیکشن چاہتے تھے فری اینڈ فیئر، اور اس میں یقیناً ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ نواز شریف کو ووٹ دیں گے، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف اگر حکومت بناتے ہیں، PMLN آتی ہے، تو ماضی کی طرح جو کہ نواز شریف کا ایک خاصا رہا ہے. تو بات بنی کیوں نہیں؟
جی بات بنی اس لیے کہ ایک اجتماعی جو بلاول سوچ صاحب تھی، نے بلاول صاحب سب کے نے ساتھ تلخی ہو گئی تھی وہاں. سب نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہمارا حق ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں، یہ ہمارا حق ہے اور اس کو ہم ہونے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب میجورٹی یہ کہہ رہی تھی تو میں نے بھی کہا بالکل ٹھیک. خان صاحب نے اس کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف کافی انہوں نے وہ میر جعفر، میر صادق اور اس طرح کے جلسے وغیرہ کرنے شروع کیے. فار اے مومنٹ آئی تھاٹ کہ یہ تو بالکل جو کہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا، جو کہ لیکن نواز شریف نے کبھی اس لیکن طرح کی نام بات لیا نہیں ان کا کی. پھر بھی گجرانوالہ کے جلسے میں. نام ایکچولی لیا. میں دیکھ رہا تھا ابھی آپ گئے تھے گجرانوالہ کے جلسے میں، مجھے آئی واز سینگ کہ کتنے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں بڑے میاں صاحب، اس وقت کے بڑے میاں صاحب اور اب کے بڑے میاں صاحب. اس وقت انہوں نے جنرل باجوہ کا جنرل فیض کا نام لیا. میاں محمد نواز شریف نے میاں محمد نواز شریف نے مجھے ایک مثال بتا دیں کبھی افواج پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف، یعنی یہ تو گفتگو میر جعفر کی تھی نا. سن لیں نا میری بات پلیز سر، میری بات سن لینا. میں یہ تو میر جعفر کا عمران خان نے یہ کہا کہ ڈون لو اور ان کی سازش تھی. یہ کہا میاں نواز شریف کی حکومت کا 3 مرتبہ تختہ الٹا گیا، 3 مرتبہ. کبھی ایک مرتبہ بھی میاں نواز شریف نے پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف یا سپہ سالار کے خلاف کبھی بات تک کی ہو؟ مجھے بتائیے. گجرانوالہ کے دل سے یہ تو بتا رہا ہوں نہ انہوں نے جنرل باجوہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے 2018 کے الیکشن لینے کے، آپ ذمہ دار ہیں. یہ اگر یہ بات کہی تو اس بات کا اور میر جعفر کا زمین آسمان کا فرق ہے. میری بات سن لینا. نہیں میری بات سن لینا جی، میری بات سننا پلیز، بات سن. اس طرح کے آئین تو ماضی میں کتنی مرتبہ ٹوٹا. میں نے اپنی مثال دیا آپ کو، اپنی مثال دیا آپ کو کہ کم سے کم میں 4 جو اپنا جو موقع ہیں وہ تو مہربانوں نے کچھ کے بتا دی ہیں، چاہے وہ غلام اسحاق مرحوم کا زمانہ ہے، چاہے وہ جنرل مشرف کا زمانہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی تو میں نے تو وہ میرے جسم میں یہ راز دفن ہے، اس لیے کہ آپ نے اس قوم کی جو تقدیر ہے اس کو بدلنا ہے کہ یا آپ نے اس طرح کی باتیں کر کے معاملے کو اور خراب کرنا ہے. پولیٹیکل اوپوننٹ فیصلہ یہ کرنا ہے. عمران خان کے خلاف آپ بولنے میں کوئی نہیں کتراتے، آپ پوری طرح بول رہے ہیں. اس لیے بٹ وین اٹ کمز ٹو این آرمی چیف دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ ایٹ ایشو. پوائنٹ ایٹ ایشو از کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میر جعفر کہا اور دوسرے اپنا دشنام ترازی کی. نواز شریف نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی. اچھا، یہ میرا پوائنٹ. الزام لگایا. الزام انہوں نے بات گجرانوالہ میں کی ہے، ایک مہذب طریقے سے بات کی ہے. یہ کہنا کہ میر جعفر تو وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا پشت جو چھرا گھومتا ہے، وہ سپہ سالار تھا پاکستان کی فوج کا، تو کیا اس کا مطلب اگر یہ لیں وسیع تر معنوں میں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی 12 اکتوبر کو مشرف نے تختہ الٹا، نواز شریف کا اپنا غلام اسحاق نے تختہ الٹا، نواز شریف کا 30 مرتبہ پھر تختہ الٹا گیا 2018 میں. اور 2018 میں ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کی تختی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا گیا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. رحم تو پھر ملک رحم تو ہوا آپ لوگوں کے اوپر. کیا رحم ہوا؟ بڑے میاں صاحب کو لندن جانے کی اجازت ملی، رحم نہیں ہوا کیا؟ یہ میری بات سنیں، وہ بڑے میاں صاحب کی اجازت میرے کہنے پہ، سننے بات میرے کہنے پہ دی گئی، آپ کے کہنے پہ دی گئی. آپ بات کائنڈلی سنیں. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan High Commission would have a right to meet with his physicians to verify. But this is not the point at issue. آپ تو اگلے قدم پہ چلے گئے. اس کی اجازت نہیں، بٹ آپ میری بات یا تو میری بات سنیں نا. اس کی اجازت عمران خان کی کابینہ نے دی، آرمی چیف نے نہیں دی. عمران خان کی کابینہ نے، جو کہ ایک آئینی قانونی جو طریقہ تھا، عمران خان نے دی کہ جی یہ اپنا رپورٹس ہیں، اور یہ کہا کہ میرا اپنا وہ پتہ نہیں شوکت خانم میں کوئی ان کے ہوتے ہیں جی ڈاکٹر فیصل، انہوں نے کہا کہ جی میں خود ملا ہوں، میں نے خود چیک کیا ہے. وہ بورڈ کے جو بنا تھا میڈیکل بورڈ، اس میں نواز شریف صاحب کی طبیعت واقعی خدا نہ بہت خراب ہے اور ان کو فوراً علاج کے لیے جانا چاہیے. تو مہربانی کر کے یہ بات انڈرٹیکنگ کورٹ نے مانگی، دی میں نے جی 50 روپے دی میں نے انڈرٹیکنگ. تو اس میں کیا خرابی؟ اس میں نہیں، کتنے سال بعد میاں صاحب واپس؟ نہیں، جب ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی کہ ناؤ یو کین ٹریول تو وہ تشریف لے آئے. He was traveling all around the world. He was going to Europe. No,
آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں ان کا میڈیکل ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. اچھا, یا آئی وانٹ ٹو شیئر ود دس دبئی میں کیا ود یو وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن. دبئی میں کیا ہوا؟ دبئی میں ڈاکٹر ایک شال ہے جو کہ امریکہ سے آتے ہیں اور دبئی میں آ کے وہ ریگولر ان کا کلینک لگتا ہے, وہاں پر بھی گئے. اچھا, تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر یہ آج اس بات کو پکڑ لیں گے. آپ ایک پارٹی کے صدر ہیں, لوگوں کو آپ کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ واٹ ایور شہباز شریف سیز از ٹرو. Therefore I'll tell you the truth. The truth is کہ نواز شریف کے وہ جو تھے پیلٹس, sorry, thank you very much for correcting me. I'm sorry, yes, I'm very grateful to you. Platelets, ان کا اپنا اس لیول حد درجہ کم ہو گئے تھے کہ اس لیول پر یعنی انسان زندہ نہیں رہتا. اینڈ دس ناٹ می سیئنگ, بورڈ نے کہا, جو اس گورنمنٹ نے بنایا, عمران خان کی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے, ان کی رپورٹس ہیں. تو اس کے بعد کوئی مفروضہ کوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ سیمز ویری اسٹرینج. یہاں پہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی عمران خان کی, چیف جسٹس جو تھے امرتا بندیال وہ چلے گئے, ایک نئے آرمی چیف آ گئے, اینڈ نواز شریف صاحب از ایبسلیٹلی فائن اینڈ دین ہی کمز بیک. ٹائمنگ تو اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے تو پھر 2018 میں جو ٹائمنگ تھی وہ جھولو چلانے کی, اور عمران خان کو 2016-17 میں نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے میں یعنی وہ جو پاناما میں ان کو دھرا گیا جس میں نام نہیں ان کا. یہ بھی تو ٹائمنگ دیکھے نا. اور پھر اقامہ آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا, بیکاز یو آر ناٹ نیمنگ دوز پیپل. Which people? آپ بینیفیشریز کا نام لے رہے ہیں. No, which people? Tell me. کلپریٹس کا نام نہیں لے رہے. No, wait a minute. کہ وہ گورنمنٹ کس کی تھی اس وقت؟ عمران خان کی, نواز شریف کی گورنمنٹ. اچھا, اب بعد میں عمران خان کی تھی. وہ تو بعد کی بات ہے, میں ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ اس حکومت میں نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اور اس میں جو چلائے گئے مقدمے ہیں اور پاناما میں نام نہیں تھا ان کا, اقامہ میں لے کے ان کو سزا دلوا گئی, اور پھر ایک سپروائزری جج بنایا گیا, اور پھر GIT بنائی گئی. اور وہ ٹائمنگ دیکھیں, اسی وقت بنی گالا کا مقدمہ چلتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور یہ ثابت ہو گیا کہ جناب یہ انلیگل گھر بنا ہے, وہ بستیاں اجاڑ دی گئی. یہ سارا کچھ عمران خان نے کیا, کالنگ دا چیف جسٹس, یا چیف جسٹس پہ انفلوئنس کیا. چیف جسٹس نے کیا عمران خان کی خاطر. کس کے کہنے پہ؟ جس کے بھی کہنے پہ وہ بات. There you go. That is not the point. You are, I think you are beating around the bush.